السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹی نے بہت دنوں سے بار بار یہ میسج کیے کہ آپ بالوں کے لیے کوئی وظیفہ نشر کریں، تو آج کا وظیفہ انشاءاللہ مجرب مفید ہونے کے بعد ہی میں آپ سے نشر کر رہا ہوں۔ آپ اس وظیفے کو ضرور نوٹ فرمائیں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ سن لیں کہ اس وظیفے کے کیا کیا فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، جن کے بال دو منہیں ہو جاتے ہیں، آگے سے دو منہ بن جاتے ہیں بال کے، ان کے بال ٹھیک ہوں گے۔ نمبر 2، جن کے بالوں میں خشکی پڑ جاتی ہے، انشاءاللہ خشکی جڑ سے ختم ہوگی۔ نمبر 3، جن کے بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، اور جانیے کہ جوئیں جو ہیں یہ نری نحوست ہیں، پورے گھر میں نحوست لاتی ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ان کی جوئیں انشاءاللہ العزیز ختم ہوں گی۔ اور نمبر 4، جن کے بال جھڑ جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز دوبارہ اگنے شروع ہوں گے۔ نمبر 5، جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اب دوبارہ کالے ہوں، ان کے بال جو ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ کالے ہونے شروع ہوں گے۔ اور نمبر 6، جن کو بال جھڑ کی بیماری ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں، بہت سارے میسیج اس حوالے سے بھی موصول ہوئے تھے۔ انشاءاللہ جن کو بال جھڑ کی بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہوگی۔ یہ ایک روحانی قرآنی شاندار عمل ہے، آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ ہے سورہ یاسین کا، پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے کہ کس طرح وظیفہ کرنا ہے۔ ایک نشست میں بیٹھ جائیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین میں لفظ مبین 7 جگہ پر آتا ہے، ہر مبین پر جب پہنچیں تو آپ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اگلی مبین پر پہنچیں تو پھر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اگلی مبین پر یوں ہر مبین کے اوپر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، سورہ یاسین کو مکمل کریں۔ پھر اس کے بعد اسی نشست میں بغیر بات کیے آپ سورہ یاسین کو اول تا آخر 1 مرتبہ دوبارہ مکمل کریں، اور جو بھی آپ کا آئل ہے جس کو آپ اپنے بالوں کی جڑوں میں لگاتے ہیں اس آئل کے اوپر دم کریں، بہت زیادہ مالش نہیں کرنی، صرف اس آئل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اپنے بالوں کی جڑوں میں لگانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دن ہی لگانے سے اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کے توفیق سے آپ کے بالوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ کومنٹس میں سبحان اللہ لکھیں، میرے حق میں، میرے والدین کے حق میں خصوصی دعائیں کیا کریں۔ ہمارے والد مرحوم بہت بڑے عالم دین دنیا سے چلے گئے ہیں، آج جو ہم آپ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، عقیدہ شریعت اور ذکر و اذکار کی باتیں بتاتے ہیں، یہ انہی کا فیض ہے۔ ان کی روح کو اصال ثواب بھی کر دیں، میری ریکویسٹ ہے کم از کم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر میرے والد کو ضرور بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ میرے والد کی بھی بخشش فرمائے، میرے اساتذہ کی بخشش فرمائے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہمارے شیوخ کی بخشش فرمائے، اور آپ سب کے جتنے بھی والدین اعزاء و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، مولا کریم سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔